یہ بھی کوئی خوشی کا موقع ہے بھائی؟ ذرا نوجوانوں کے چہرے سے ذرا بابیاں نو پوچھو. ہاں یہ خوشی کس طرف ہوتی ہے؟ اصل لڑکے والوں کے ہاں ہوتی ہے کہاں ایک خاندان کا اضافہ ہو. لڑکی والوں کے ہاں تو فرض کی ادائیگی کا احساس ہو اور دھڑکا لگا ہوتا ہے، پتہ نہیں موافقت ہوگی کہ نہیں، ان کی بنے گی کہ نہیں، دھڑکا لگا ہوتا ہے. ادھر خوشی کا سما ہوتا ہے. اس لیے اس خوشی کی سیلیبریشن کے لیے جب لڑکی اور لڑکے میں موافقت پیدا ہو جائے تو اس موافقت کی خوشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کو رواج دیا، وہ ہے ولیمہ. یہ موافقت کی خوشی، اس کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے. ولیمہ ضرور کرو، کھائے ایک ہی بکری کا. جہاں تک فرمایا کسی کو اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو مل کر اس کا ولیمہ کر دیا کرو. اگر یہ بھی یارہ نہیں ہے تو اپنے اپنے گھروں سے کھانا لا کر وہاں اکٹھے مل کر کھا لیا کرو تاکہ اس کی خوشی ہو جائے. جہاں تک تکلیف اور خود بھی اپنا ایک ولیمہ ایسے کیا. اب انہوں نے جنگ خیبر سے واپسی پہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی کے طور پر ملی تھی. انہوں نے راستے ہی میں اسلام قبول کر لیا، آپ نے آزاد کر کے نکاح کر دیا. اب ولیمے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو صحابہ سے کہا جس جس کے راشن میں کوئی گنجائش ہے وہ لاؤ. انہوں نے پیش کر دی، ملا کے ان کو کھلا دیا، ولیمہ کر. اتنی ہے سیلیبریشن کا، اتنا لحاظ رکھا ہے تاکہ خوشی میں لوگ شامل ہوں، ہر ایک کی خوشی ہو جائے. یہاں تک بھی فرمایا ولیمہ کوئی اچھا کھانا نہیں ہے، اچھی دعوت نہیں ہے. کیوں؟ غریبوں کو نہیں بلاتے، انہیں شامل نہیں کرتے. لیکن جسے بھی دعوت ملے ضرور جائے. اتنی تاکید. اس معاملے کو بڑا آسان رکھا ہے کیونکہ ہر ایک کا معاملہ ہے. اس کے بارے میں حکم ہے اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان عام کیا کرو. یہ چھپ کر کرنے والی چیز نہیں ہے. وجعلوہ فی المساجد، اگر ہو سکے تو مسجدوں میں کرو، لازم نہیں ہے. وضربوا علیہ الدفوف، اور اس پر دف بجایا کرو. یہ دف کیا ہوتی ہے بھائی؟ نقارہ، ون سائیڈڈ. یہ جب سپیکر نہیں تھا تو مسجدوں میں کیا ہوتا تھا؟ نقارہ ہوتا تھا. شیری افطاری کے وقت ڈگا لگاتے، اعلان عام کا ذریعہ تھا اعلان کرنے. عربوں کے ہاں بھی یہی رائے. ان کے یہاں بھی شادی ہوتی تھی، لڑکی والوں کے گھر کے باہر رکھ کر اس پر ڈگا لگاتے تھے، پتہ چلے یا نکاح ہو رہا ہے، تاکہ اس کا سب کو پتہ چل جائے. لیکن اتنا آسان رکھا ہے کہ اگر دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جائے. ایجاب و قبول ہے. لیکن جان لیجئے ایجاب لڑکی کی طرف سے ہے، اس لیے لڑکی کی رضامندی لازم ہے. کوئی ولی زبردستی کسی لڑکی کا نکاح نہیں کر سکتا، اس کی رضا لازم. اس سے پہلے اس سے اجازت لینی پڑتی.
وہ اجازت دیتی ہے تو ولی آ کر نکاح خاں کو دیتا ہے اجازت، تو نکاح خاں لڑکے کے آگے آفر رکھتا ہے، لڑکا قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایجاب و قبول تو اتنا آسان رکھا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں ہو جائے ایجاب و قبول تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ خطبہ شرائط میں سے نہیں ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع ہوتا تھا لوگوں کو واعظ فرما دیتے تھے یا دہانی کراتے تھے، تذکیر کر، شرائط میں سے نہیں۔ گھنٹے دا پاویں دو دا کرو نے پیسہ بھی تے لینا ہوندا نا۔ حق مہر لازم ہے، اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، لیکن دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھ لیا کرو، لڑکے کی حیثیت یا پھر لڑکی والوں کے خاندان کا رواج، اس کو سامنے رکھ کر جتنا جی چاہے باندھو، لیکن ادا کرنا ہے، باندھنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر صرف باندھا ہے، نیت ہی نہیں ہے ادا کرنے کی تو زنا ہے، نکاح نہیں۔ اس کا حق ہے، باندھا ہے نہیں دیا، نیت تو تھی نہیں دیا، لیکن قیامت کے دن وہ بطور قرض وصول کرے گی اور قرض کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ تیسری ہے چیز، اس وقت نیت پوری زندگی کی ہو تو نکاح ہوتا ہے، وگرنہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور نکاح بھی رائج تھا جو وقت معین تک کے لیے ہوتا تھا، جسے ہم متع کہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اسے حرام قرار دیا۔ اس لیے اب جب بھی نکاح ہوگا پوری نیت تو ہوگی زندگی کی تو نکاح ہوگا، وقت معین تک کے لیے نہیں ہوگا۔ جائز جی، وہ تو جتنا بھی سوال جتنے جی چاہے وقت معین کے لیے کر لو، وہ جائز تھا، اب نہیں، اب بالکل نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں بھائی اس کے لیے جو معین کی گئی شرائط، اور یہ اس کے لیے دعوت ہے سیلیبریشن۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کرتے ہیں غیر مسنون، وہ غیر مسنون میں کیا کیا چیزیں ہم نے کر رکھی ہیں بلا، ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رائج جو ہے وہ کیا ہے؟ جہیز۔ یہ ہے جو سب کی فساد کی جڑ ہے۔ یہ بالکل غیر اسلامی ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو ہم نے سینے سے لگایا۔ ان کے پاس جواز ہے، ہمارے پاس جواز بھی کوئی نہیں۔ ان کے ہاں جواز اس لیے ہے کہ ان کے ہاں وراثت میں لڑکی کا حصہ نہیں، صرف لڑکوں کو منتقل ہوتی ہے، اس لیے وہ گھر سے اسے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اب اس کا پیچھے کچھ نہیں، اور اسے پن دان کہتے ہیں، خیرات دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ نے وراثت میں حصہ معین کیا ہے، ہم بھی وہ نہیں دیتے، یہ دیتے ہیں۔ لیکن بات بنتی نہیں تھی، کہیں ہندوؤں کی رسم ہے اس لیے پیچھے جوڑنے کی کوشش کی کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا، یہ غلط نسبت ہے، اچھی طرح جانتے کوئی اس میں حقیقت نہیں۔ ذرا جائزہ لے لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی بھائی، سب کو ملنا چاہیے تھا، یا اگر مسنون ہے تو ایک کوئی
سب کو ملنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اچھی طرح سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر زندگی میں اپنی اولاد کو کوئی چیز ہبہ کرنی ہے، تحفہ دینا ہے، اگر تو ایک جیسا دیا کرو، پھر لڑکی کا آدھا نہیں، لڑکے کا دوگنا نہیں، ایک جیسا دو اگر زندگی میں دے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے، ایک صحابی ایک دن ایک گھوڑا لے کر اپنے ایک بچے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے رسول گواہ رہیے میں نے یہ گھوڑا اپنے بچے کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہنے لگا جی ہیں۔ ان کو بھی دیے ہیں؟ جی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ بننے کو تیار نہیں ہوں، دینا تو سب کو دو، ایک کو دے رہے ہو۔ یہ فرمایا بھی کہ سب کو دینا ہو تو ایک جیسا دیا کرو، زندگی میں اگر دینا تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی کو دیں اور باقیوں کو نہ دیں؟ اسی سال نکاح ہوا ہے حضرت عثمان کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سال نکاح ہوا ہے حضرت علی کا عثمان، ایک ہی سال میں دونوں نکاح ہوئے ہیں، وہیں کوئی ذکر نہیں، کسی جہیز کا ذکر نہیں۔ جان لیجئے یہاں اصل معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی کی حیثیت سے کیا۔ کن کے گھر میں پلے ہیں؟ ان کے ولی کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفیل تھے، ولی تھے۔ ان کے ولی کی حیثیت سے ارینجمنٹ کی ہے، جو کچھ کیا فاطمہ کے باپ کی حیثیت سے نہیں کی۔ اچھی یہ فرق، یہ اس کی ذمہ داری ہے، لڑکے کے والد کی ذمہ داری ارینج کرے، کیونکہ خرچہ اسے کرنا ہوتا ہے، اخراجات اسے برداشت کرنے ہوتے ہیں، اسے ارینج کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری ہے اس کو ارینج کرنا۔ وہ ارینجمنٹ کی ہے حضرت علی کے کفیل ہونے کی حیثیت سے، ان کے ولی ہونے کی حیثیت سے، فاطمہ کے باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں کی، وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی نکاح کیے ہیں کہ نہیں؟ کہیں سے جہیز آنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں؟ اگر مسنون ہے تو کہیں سے آنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں؟ کہیں ذکر نہیں ہے، تو ایک ہی رہ گیا تھا بس۔ یہ غلط نسبت ہے جو انہیں کی رقم سے ارینجمنٹ کیا۔ وہ زرہ جو ہے بیٹی ہے، اس میں سے آدھی رقم حق مہر کے طور پر معین کی، فاطمہ کو بھیج دی، اور آدھی رقم دیا صحابہ کو، اس نے اب اپنی پکانی ہے۔ کیوں؟ پہلے تو اصحاب صفہ میں سے تھے، کوئی کمرہ نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا ان کا، وہیں رہتے تھے۔ ایک انصاری صحابی سے کمرہ دے کر دیا ہے رخصتی کے لیے، ارینج کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ ولی کی حیثیت سے وہ ارینجمنٹ بعد میں بنایا انہوں نے جو کوئی بنایا۔ یہ سارا اس نسبت سے ہے، اس سے نہیں ہے۔ جب یہ جہیز ہوگا تو اس کے لیے برات بھی چاہیے نا، کیوں چاہیے بھائی؟ ہاں، اس مال غنیمت کو حفاظت سے لانے کے لیے، یہ حفاظتی دستہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بوڑھوں سے پوچھ لو، اس وقت لاریاں نہیں ہوتی تھیں، ٹرک نہیں ہوتے تھے، یہی براتی اٹھا کے لاتے تھے، اس لیے ساتھ لے جانے پڑتے تھے۔ اور جب انہیں ساتھ لے جائیں گے تو کھانا بھی کھلانا پڑے گا کہ نہیں؟ اس سے یہ لڑکی والوں کے ہاں کھانے کا بھی آ گیا، یہ اسی کا شاخسان ہے۔ جان لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے لڑکی والوں کے ہاں کھانے کا، کسی نکاح، صحابہ نے بھی نکاح کیا کہ نہیں؟ کہیں کسی جہیز کا ذکر نہیں ہے، کسی صحابی کا بھی، کہیں کسی کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو اسی کا سارا شخص ہے۔ کراچی کو چھوڑ کر آپ کے
پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ انہوں پنجواں کر لو، تھوڑا جا فرق کر لیں۔ اتنی بڑی سنت ہے یہ جہیز، آپ کے 3 صوبوں میں نہیں ہے، صرف 2 میں، نہ سندھیوں میں ہے، نہ بلوچوں میں ہے، نہ افغانوں میں ہے، کسی کے آج جہیز کا کچھ، یہ ہم ادھر سے لائے، تینوں کے حق ہی جہیز کا ذکر، اتنی بڑی سنت ہے جس کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور ادھر تو ہے ہی نہیں۔ یہ ہے معاملہ ان ساری رسموں کا کہ جن کو ہم، اور اسی کی وجہ سے آج مصیبت میں پکڑے، وہ جہیز نہیں بنتا، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب تو اس جہیز میں ایک اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ بہنولیاں دیتے ہیں ساتھ، لڑکے کے جو پتہ نہیں کی کچھ ہو، تو جو جس کے پاس دولت ہوگی اس نے اضافہ کرنا ہی کرنا، لیکن رسم جو بھی آ جائے گی پھر سب کی ضرورت بنے، اور غریب مارا جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھی طرح جانتے۔ وہ تینوں چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں لگائی، آسان رکھا، ہر ایک کا معاملہ ہے، ہر ایک کی زندگی کا معاملہ ہے، وہ رکھا ہے جو ہر کوئی کر سکے، تاکہ رکاوٹ نہ ہو۔ جب رکاوٹ بنے گی تو زنا آسان ہو جائے گا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ وہی ہے جو نتیجہ نکلا ہوا، ہم نے خود ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر لادا ہوا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں کہ اسے دین سمجھ کر کوئی کرے۔